السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. آج وہ رات کہ جہاں دو عالم کا شہنشاہ آسمانوں کی سیر کو نکلا. آج وہ رات کہ جہاں محبوب خدا پروردگار کا مہمان بنا. آج صرف رسالت ہی نہیں، ابدیت کی معراج ہے. آج صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر عشق کا آغاز ہی نہیں، بلکہ بندہ خدا کی بندگی کی معراج ہے، جس نے حق بندگی کچھ ایسے ادا کر دیا کہ اس سے زیادہ محبوب کا اطاعت گزار، عبادتوں میں یکتا، سرچشمہ صدق و صفا، مطیع خدا. پھر چشم فلک نے نہ دیکھا نہ دیکھے گا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں شب معراج کو کچھ ایسے بیان کیا ہے ناظرین کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنے قدرت کے کچھ نمونے دکھائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اسرا یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر. یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. بیت المقدس سے 7 آسمانوں کو طے کر کے ایسی بارگاہ قرب تک پہنچے کہ جہاں بشر تو بشر، کسی فرشتے کو بھی رسائی نہ ہو سکی. سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر ملائکہ کے سردار جبرائیل امین نے بھی آگے بڑھنے سے معذوری کا اعتراف کیا، جہاں رب کریم نے اپنے حضور حاضر ہوئے. آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. اس رات رسول خدا کو اللہ کریم نے وہ تحفے عطا فرمائے کہ جن میں اسلامی عقائد، تکمیل ایمان اور امت کی تکالیف کے ختم ہونے کی خوشخبری، یہ بھی خوشخبری سنائی کہ امت محمدی میں جو شرک سے دور رہے گا اس کی مغفرت فرمائی جائے گی. نماز کا تحفہ ہمیں آج ہی کی رات دیا گیا. معراج میں اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں موجود ہیں. جب اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تو اس میں کتنا وقت لگا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اہل ایمان نے ناظرین اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے، لیکن ابو جہل جیسے دشمن اسلام نے اسے جھٹلایا اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور کہا کہ اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ اگر میرے آقا نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ ہی نہیں ہوئی. آپ ہمیشہ سے صادق اور امین ہیں. میں اپنے نبی کی ہر بات پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے پر بارگاہ رسالت سے ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا. یہ وہ یقین، ناظرین، عقیدہ، ایمان جو آقا کے غلاموں کو تھا، آج واقع معراج کی حقیقت کو دور جدید کی سائنس اپنی ایجادات سے ثابت کر رہی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں حضور سرور کائنات کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.